قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امت مسلمہ کی قیادت کرنے والے سعودی عرب کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب۔ پاکستانی قیادت کا دورہ سعودی عرب عالمی طاقتوں کا مرکز نگاہ بن گیا۔ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا۔ امت مسلمہ کی قیادت آگے چل کر کون کرے گا؟ کیا سعودی عرب سے قیادت چھننے والی ہے؟ سعودی عرب نے پاکستان کے سامنے کون سی اہم شرائط رکھ دیں جس کے جواب میں پاکستانی قیادت نے سعودی عرب کو ایسا جواب دیا جس کو سن کر ولی عہد پاکستانی قیادت کا منہ دیکھتے رہ گئے؟ کیا دونوں ممالک کے درمیان اب برف پگھلے گی یا حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے؟ ISI چیف نے سعودی عرب کے ساتھ کون سی خفیہ معلومات شیئر کی؟ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ آخر ایسے کون سے معاملات تھے جس کی وجہ سے عسکری قیادت ہی سعودی عرب روانہ ہوئی؟ عمران خان دورہ سعودی عرب پر کیوں نہیں گئے؟ سعودی خواہشات کیا ہیں؟ پاکستان پر کیا تھوپنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہے جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی کو اتنا سخت رد عمل دینا پڑا؟ اور سعودی سفیر کو پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کے پاس کون سا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ نقصان کس کا ہوگا، پاکستان یا سعودی عرب کا؟ پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ایک دفعہ پھر کڑا وقت آن پہنچا۔ یہودی طاقتیں چاہتی بھی یہی ہیں کہ مسلمان ممالک کبھی ایک پلیٹ فارم پر متحد نہ ہوں جس میں وہ کامیاب دکھائی بھی دیتے ہیں، لیکن طیب اردگان، عمران خان، مہاتیر محمد کی طرف سے گزشتہ سال امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کی گئی تو اس وقت بھی یہودی طاقتوں نے سعودی عرب کے ذریعے نئے قائم ہونے والے اسلامک بلاک کو رکوا دیا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر جب پاکستان نے کشمیر ایشو پر امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے سعودی عرب پر پریشر ڈالا تو الٹا سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو گیا اور دھمکی امیز لہجے میں پاکستان کو دیے گئے ڈالروں کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ کشمیر ایشو کو لے کر ہی کھڑا ہوا تھا، جس پر پاکستانی قیادت آج بھی قائم ہے۔ سعودی عرب کو اب مسلم ممالک کے لیے اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ دوست اور دشمن ممالک کی چالوں کو اب سعودی عرب کو خود جائزہ لینا ہوگا۔ پاکستان نے سعودی عرب پر واضح کر دیا کہ وہ کسی صورت کشمیر ایشو پر پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے پاکستان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کشمیر ایشو پر آواز نہ اٹھائے۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ کشمیر ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستانی قیادت نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت مسلم امہ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مسلم امہ کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ صرف وہ فیصلے کیے جائیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ خبروں کے مطابق اب UAE کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے پہلے چھوٹے ممالک پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کروایا جا رہا ہے۔ پاکستانی عسکری قیادت کا مشن سعودی عرب بھی ایسے ہی حساس معاملات پر ہے، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پاکستانی قیادت سعودی قیادت کو اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گی اور اعلیٰ سعودی قیادت کو سمجھائے گی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اصل کہانی ہے کیا۔ پاکستان سعودی عرب سمیت عرب ممالک پر یہ واضح کرے گا کہ کشمیر اور فلسطینی مسلمانوں کی شہادت کو رائیگاں نہیں دیا جانا چاہیے، اس لیے کشمیر اور فلسطین پر کسی قسم کی سودے بازی نہ عرب ممالک کریں اور نہ ہی ہم ایسی کسی سودے بازی کے لیے تیار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب کے پاکستان سے مطالبات کیا ہیں، کیوں اس وقت ساری دنیا کی نظریں ریاض پر جمی ہوئی ہیں، ایسی کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے ISI چیف جنرل فیض حمید کو بھی پاک فوج کے سپہ سالار کے ساتھ اچانک سعودی عرب جانا پڑا۔
دوستو اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر کے مشرق وسطیٰ کے حالات میں مزید کشیدہ کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر کے مشرق وسطیٰ کے حالات مزید کشیدہ کر دیے ہیں، جس سے برادر اسلامی ملک ترکی اور ایران کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ اصل گیم ہے کیا، کیوں سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہوا، کیوں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ کشیدگی، متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، ترکی کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ خراب تعلقات، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات انتہائی قابل غور ہے، جس کو سمجھانے کے لیے پاکستان کی عسکری قیادت بھی سعودی عرب گئی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت بڑے اہم بلاک بن رہے ہیں، جن میں ایک بلاک امریکہ، اسرائیل، بھارت اور چند بڑے مغربی ممالک ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان، چین، ترکی اور روس جیسے ممالک کا ایک اتحاد بن چکا ہے۔ ترکی 2023 میں خلافت عثمانیہ کے دور میں ہونے والے 100 سالہ معاہدے سے آزاد ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد ترکی یورپی ممالک کی طرف سے عائد پابندیوں سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ واضح ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی کے زیر سایہ ہی یہ تمام عرب ممالک موجود تھے، جن میں آج متحدہ عرب امارات، سعودی عرب شامل ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات اور سعودی شہزادوں کو ڈر ہے کہ سال 2023 میں 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی کہیں ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ کی طرح مسلم ممالک کا لیڈر نہ بن جائے۔ اس لیے اب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ترکی سمیت ان تمام ممالک کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں جو ترکی کی حمایت کرتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے ان میں پاکستان سرِ فہرست ہے، جو ترکی کی ہمیشہ کی طرح کھل کر حمایت کرتا آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ ترکی بھی مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جب پاکستان نے کشمیر ایشو پر سعودی عرب سے OIC کا اجلاس بلانے کے لیے کہا تو سعودی عرب کیونکہ امریکہ کا اتحادی ہے، اس لیے سعودی ولی عہد نے امریکہ کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے خلاف ایک لفظ نہ خود بولا اور نہ ہی OIC کا اجلاس بلایا۔ اس وقت عرب شہزادوں کو جہاں ایک طرف ترکی کی وجہ سے اپنی بادشاہت ڈوبتی نظر آ رہی ہے، وہیں وہ کشمیر ایشو کو لے کر امریکہ بھارت سے ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے۔ اس لیے سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ پاکستان اپنی پوزیشن پوری دنیا پر واضح کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی ڈکٹیشن نہیں لے گا، بلکہ وہ تمام فیصلے کرے گا جو مسلم امہ اور پاکستان کے مفاد میں ہوں گے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کو لے کر عرب ممالک انتہائی پریشان ہیں، لیکن پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی نے یکسر پاکستان کی پوزیشن تبدیل کر دی ہے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے سخت ترین موقف کے باوجود سعودی سفیر نے فوراً پاکستان کے آرمی چیف سے اہم ملاقات کر کے سعودی ولی عہد کا دعوت نامہ آرمی چیف کو پہنچا دیا تھا۔ یوں کہہ لیں پاکستان کے سخت ترین موقف کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی تیز ہو گئی۔ سعودی سفیر کی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد DGISPR نے ایسی تمام قیاس آرائیوں کو دفن کر دیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ ISPR کے اس بیان کے بعد اس بات کو واضح کیا گیا کہ پاکستانیوں اور سعودی عرب کے لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک طویل عرصے سے انتہائی گہرا رشتہ رہا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ معمولی کشیدگی ہے جس کو آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب میں دور کر دیا جائے گا۔ اس وقت متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کی شہادت کے بعد بھی اسرائیل کو اگر ایک مسلم ملک تسلیم کر لیتا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے شام میں ترکی کے فضائی اڈوں کو نشانہ بنانا بھی مسلم امہ کے اتحاد کے لیے انتہائی بری خبر تھی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاک فوج کے سپہ سالار اور ISI کے سربراہ
جنرل فیض حمید اپنے اس دورے میں ترکی اور متحدہ عرب امارات میں جاری کشیدہ حالات پر بھی بات چیت کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے کردار ادا کرنے کی بات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے، چاہے سعودی عرب پر یمن، ایران میں حوثی باغیوں کی طرف سے حملے ہی کیوں نہ ہوں۔ پاکستان نے ہمیشہ ان تمام عرب ممالک میں مصالحت کا کردار ادا کیا ہے، لیکن پاکستان کے ان تمام احسانات کے باوجود بھی اگر پاکستان پر کوئی بھی اسلامک ملک اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کرے گا تو شاید اب پاکستان کی طرف سے ان فیصلوں کو ماننا ممکن نہیں، چاہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہو یا کشمیر ایشو پر آواز بند کرنے کا۔ اب پاکستان ایسی کوئی ناجائز ڈیمانڈ کسی بھی ملک کی نہیں مانے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے، ہم کسی بھی صورت اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ سعودی عرب پاکستان سے ایسے مطالبات نہ کرے جو کسی صورت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں۔ پاکستان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ بات عرب ممالک کی طرف سے پاکستان کی ڈالروں کی صورت میں مدد کرنا ہی نہیں بلکہ دوسری طرف پاکستان کی طرف سے دی جانے والی عسکری اور دفاعی ٹریننگ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر عرب ممالک نے پاکستان پر احسانات کیے ہیں تو پاکستان نے بھی ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر ان ممالک کی ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔